السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بلا کر دین کی دعوت دینے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آواز دی۔ اس زمانے میں کبھی کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز دی، یا سباحو یا سباحو، اس طرح آواز لگائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر ایک کے نام کے ساتھ آواز دی، سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن فوج تیار ہے حملے کے لیے، تو کیا آپ لوگ یقین کر لیں گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ صادق ہے اور امین ہے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کا یقین کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفعلوا، کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ سن کر ابو لہب غصے میں آ کر یہ کہنے لگا کہ غارت ہو جائے کہ تو یہ بات کہنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا، یہ کہنے لگا اور بڑے برے القاب سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کا پیکر تھے، برداشت کر لیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات ناگوارا گزری۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت پوری کی پوری آیت اتار دی۔ کیا ہے اس آیت میں، ہم پڑھیں گے اور اس کے ترجمے سے جانیں گے کہ کیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس آیت پہ۔ اب میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب ترجمہ کر رہی ہوں۔ تبت، ٹوٹ جائے یا غارت ہو جائے۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ غارت ہو جائے، ہلاکت ہو جائے، یہ بات کہنے کے لیے ہمیں یہاں پر بلایا تھا، تو غصہ آیا تھا اسے، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی۔ غارت ہو جائے، یدا دونوں ہاتھ، ابو لہب و تب، ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، و تب، اور وہ خود بھی غارت ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کے تھرو فرما دیے، ما اغنا عنہ، نہیں کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب، اور اس کی تجارت، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آئی، اور نہ
اس کی تجارت کام آئی۔ اسے بہت گھمنڈ تھا کہ اگر کچھ ہو بھی جائے گا تو میری دولت ہے، میرا مال ہے، میری اولاد ہے، تو میں کیا کروں گا، اس کے ذریعے سے وہ تکلیف کو ہٹا لوں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کی تجارت کام آئی۔ سَيَصْلَىٰ، ان قریب ڈالا جائے گا، نارا، آگ میں ڈالا جائے گا۔ ذات لہب یعنی شعلوں والی آگ۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب بہت خوبصورت تھا، اس کے گال لال لال تھے، تو وہ شعلوں والی لال آگ میں ڈالا جائے گا ان قریب۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی عورت کو بھی۔ اس کی عورت کیا کرتی تھی کہ لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی اور اس کے کانٹے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے سے نماز کے لیے نکلتے تھے وہاں پر ڈال دیتی تھی تاکہ تکلیف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایک ہار تھا اس کے گلے میں، وہ ہمیشہ یہ کہتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف دینے کے لیے کوئی چیز کام آ جائے، یہ میرا ہار کام آ جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، تو یہ ایسے القاب کہتی تھی۔ تو اس کی عورت بھی حمالۃ الحطب، جو اٹھائے ہوئی ہوگی لکڑیاں، فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل من مسد، کھجور کی چھال کے بٹا ہوا ہار ہوگا اس کے گلے میں۔ ابو لہب کی بیوی کے گلے میں قیامت کے دن کیا ہوگا، بٹا ہوا چھال، لکڑی کے جھاڑ کی چھال سے بٹا ہوا ہار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی تھی، تو اللہ نے یہ عذاب اس کے لیے قائم کر دیا، حکم دے دیا کہ کانٹوں والا ہار ہوگا اس کے گلے میں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔